بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، عالمی استعماری قوتوں میں حادثات کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ کینیڈی سمیت اور دنیا بھر کے ایسے جو لوگ بڑے بڑے لوگوں کے حادثات جو ہیں وہ کسی نہ کسی پیرائی میں کسی نہ کسی وجوہات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت جو عالمی سیاسی صورتحال ہے اس میں تو حادثات نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یعنی اب تو الیکٹرانکس کی مدد سے اور ویب کی مدد سے بھی حادثات کو جنم دیا جاتا ہے۔ نیپال میں ہونے والے جہاز حادثے کی حقیقت کیا تھی وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتا دوں آپ کو کہ بھارت کے جو چینلز ہیں اور بھارت کے جو یوٹیوبر ہیں وہ انہوں نے اس حادثے کو ایک مکمل طور پہ جو ہے وہ موبائل حادثہ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ بتایا یہ ہے کہ اس میں موبائل کیونکہ چل رہا تھا اس وجہ سے، اور انہوں نے اس کے سلسلے میں کچھ ویڈیو جاری کی ہے کہ ایئرپورٹ کی جو ہے وہ ویڈیو لی جا رہی تھی اور اس دوران جو ہے وہ منظر کشی کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیدا ہوا۔ لیکن آپ کو اور مجھے دونوں کو اس بات کا علم ہے کہ موبائل فون میں آپ ود آؤٹ جو ہے نا سگنلز کے، ود آؤٹ جو ہے وہ نیٹ کے اور ود آؤٹ اینی ویب کے آپ اس کے تھرو جو ہے وہ حادثات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب مجھے کچھ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو 5G ہے یہ بہت سارے سگنلز کو توڑتی ہوئی بھی اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوائی جہاز میں کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہوائی جہاز میں نیٹ اول تو چلتا ہی نہیں ہے کیونکہ بہت بلندی پر ہوتا ہے، لیکن اگر چلتا بھی ہے بہت ساری جو ہے جدید اور مہنگی ترین ایئر لائنوں نے اس کا کچھ اہتمام بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ اس کے دو طریقے کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوائی جہاز کے اپنے جو الیکٹرانک سسٹم ہے اس میں اس کو جو ہے نا شامل کر کے، اور صارفین کو جو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں مسافروں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ ہوائی جہاز کے نچلے حصے میں ایک اینٹینا لگایا جاتا ہے، اس اینٹینے کی مدد سے جو ہے وہ ویو کو جو ہے وہ کیچ کر کے، اور کیچ کرنے کے بعد اس وقت جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی وجہ جس میں یہ تھی کہ اس میں کچھ روسی جو ہے سفارتکار جو ہیں اور روسی جو ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سفر کر رہے تھے، اور وہ نیپال سے نکل رہے تھے نا، تو اس نیپال جا رہے تھے، تو اس بنیاد پہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے کہ یہ جو موبائل میں جو بہت تیزی کے ساتھ اگر کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے تو وہ موبائل کے تھرو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آج کل 5G جو ہماری 5G جو ٹیکنالوجی ہے اس موبائل نیٹ کے 5G ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب 5G ٹیکنالوجی جو ہے اس کی مدد سے آپ ساری جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اب یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اس میں آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے موبائل والوں جن کے پاس اسمارٹ موبائل ہیں یا ایمرائڈ موبائل ہیں، یا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئی فون بھی ہے بہت سارے، تو وہ اس 5G کی مدد سے اس کو بھی سپلائی دی جا سکتی ہے، اور جہاں سپلائی دی جا سکتی ہے وہاں ویب اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے موبائل کی مدد سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز تو بالکل لینڈنگ کی صورتحال تھے، دیکھیں جہاز میں حادثات جو ہوتے ہیں، ہوائی جہاز نیپال کے 72 افراد جس جہاز میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے، ان میں سے 71 افراد کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں، اور 71 افراد کی لاشوں کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ صرف ایک کی ہے اور یقیناً وہ بھی مر چکے ہوں گے، کیونکہ نیپال کے ہوائی کمپنی نے یہ اس بات کا دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ جہاز جو ہے یہ مکمل طور پہ سارے لوگ اس میں مر چکے ہیں، کیونکہ اس جہاز کو بچانے کے لیے پائلٹ نے ٹیک آف کے دوران جب یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ویب حملہ یا کسی طرح کا بھی کوئی حملہ ہو گیا اور جہاز اب اترنے کے قابل نہیں ہے، تو اس نے ذرا سا آگے لے جا کر کے اس کو ایک غیر آباد علاقے میں، اور تھوڑا سا پانی بھی تھا وہاں پر انہوں نے اس جہاز کو اتارا۔ اس پوری ٹیکنالوجی کی جو اس پورے خطے میں جو سب سے تیز ترین ٹیکنالوجی موجود ہے وہ ایک چین کے پاس ہے 5G ٹیکنالوجی،
اور دوسری ابھی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہے وہ انڈیا نے لانچ کی ہے 5G ٹیکنالوجی۔ اب اس 5G ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی اس اینڈرائڈ موبائل یا آئی فون پر ویب اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور 5G ٹیکنالوجی اس پورے خطے میں انڈیا ایران اس کو تو ضرورت ہے نہیں کہ آپ کے چائنا کو، کیونکہ چین کی اور نیپال کی بڑی دوستی چل رہی ہے، اور اس میں کیونکہ روس کے سفارتی عملہ بھی موجود تھا، تو روس سے بھی چین کی بہت گہری دوستی ہے۔ لیکن اب ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی جگہ اس پورے اٹیک میں بھارت کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ ہے، اگر یہ اٹیک بھی ہے۔ اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے بھارتی جو ہیں وہ بھارتی چینل سب سے پہلے سامنے آیا ہے، جنہوں نے مختلف زاویوں سے یہ بتایا کہ کیونکہ موبائل فون استعمال ہو رہا تھا۔ دیکھیں، آپ کو بہت اچھی طرح جن لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ یا تو ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موبائل ان کا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ دو سسٹمز ہوتے ہیں، اور یا تو چلے گا یا نہیں چلے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا چلے گا تھوڑا نہیں چلے گا۔ تو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا جہاز جب بالکل لینڈنگ کی طرف آ رہا ہو تو اس وقت موبائل استعمال، کیونکہ ایئر کنٹرول میں گفتگو کرنے میں موبائل کی تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن میں واکی ٹاکی کا استعمال بھی کرتا رہا ہوں، اور واکی ٹاکی میں نے دیکھی بھی ہے۔ واکی ٹاکی جب آن ہوتی ہے تو وہ جو ہے موبائل سسٹمز کو ختم کر دیتی ہے، ان کے سگنلز کو توڑتی ہوئی واکی ٹاکی کی آواز جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری صورتحال دیکھا جائے تو اس پورے جہاز کے حادثے میں کسی نہ کسی بھارت کی کسی ایسے خفیہ راز موجود ہیں جس کو ابھی فوری طور پہ تو واضح نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا کہ 5G ٹیکنالوجی سے یہ اٹیک نیپال، دیکھیں اس نیپالی جہاز کے حادثے تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا پھر بلیک باکس تلاش کیا جاتا ہے، اور لیکن اس سے پہلے ہی جب یہ ابھی اس جہاز کی ابتدائی تحقیقات بھی شروع نہیں ہوئی تو بھارتی چینل نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو موبائل کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ موبائل، اب آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ موبائل کے استعمال سے ہوا ہے؟ یہ موبائل ٹیکنالوجی کے استعمال سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو ویب اٹیک کی مدد سے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بھارت نے 5G ٹیکنالوجی کو بہت جلدی لانچ کیا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور نیپال کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، نیپال کے اور چین کے اروناچل پردیش میں جو قبضہ ہو رہا ہے وہ اس راستے سے بالکل نیپال قریب ہے، اور نیپال نے تقریباً 2020 سے جو ہے وہ انڈیا سے اپنے تعلقات کو کوئی خاص نارمل نہیں رکھا ہوا، وہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اوپر جانے کے لیے ان کی ایک رام جو ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، نیپال کے پڑوس میں ایک پہاڑی ہے کیلاش کی پہاڑیاں، وہاں رہتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے جو ہماری طرف سے راستہ بنا رہے تھے اس کو بھی نیپال نے روکا۔ اس پوری جو آپ کو سامنے جس وقت پکچر ہے وہ یہ ہے کہ نیپال کی اور اس کی انڈیا کی صورت کشیدگی جو ہے نا کسی نہ کسی پیرائی میں موجود ہے۔ نیپال اپنے آپ کو آزاد، آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں اسی من میں کہ نیپال کا جو وزیر ہوتا ہے نا وہ انڈیا کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہی نیپال کا بھی اعزازی آرمی چیف بھی ہوتا ہے۔ اب آپ بھی اس تمام صورتحال سے نیپال نکلنا چاہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس جہاز کے حادثے سے اور دیگر عوامل سے انڈیا کی طرف سے ایک کسی نہ کسی بہانے نیپال کو دھمکایا جا رہا ہے، نیپال کو جو ہے نا اس پورے سینیریو میں اس جو خطے میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو چین جو انڈیا کی طرف جو بڑھتی ہوئی قدم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نیپال کو اور خطے کے دیگر ممالک کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری انڈین اپنی ٹیکنالوجی 5G جو انہوں نے لانچ کی ہے اب سے 2-3 مہینے قبل، اس کی مدد سے جو ہے یہ خطے پہ اور اس 5G کے لانچ کرنے میں اور اس میں جو امریکہ کا جو ہاتھ ہے، اور امریکہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہا ہے، اور امریکہ نے ان کو جو ہے نا الیکٹرانکس
آلات بھی مزید جدید قسم کے دیے ہیں تاکہ خطے پر نظر رکھی جائے، کیونکہ چین کا جو پچھلے سال 2020 میں جو چین نے حملہ کیا تھا اس نے ویب اٹیک بھی کیا تھا انڈین فوجیوں پہ، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو قے آ رہی تھی، ان کو بخار ہو گیا تھا اور وہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اروناچل پردیش کے ارد گرد ایک ان کا الیکٹریکل جو سسٹم تھا وہ بھی میلٹ ہو گیا تھا۔ یہ سادہ بتائیں جہاں پہ کہ -30 -40 50 60 -70 تک کا ٹیمپریچر ہوتا، وہاں کوئی چیز الیکٹریکل کی اس کا میلٹ ہو جانا یہ انتہائی ناممکن ہے، لیکن اس وقت بھی ہوا تھا۔ اس پوری میں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خطے میں ہونے والے حادثات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بھارت جو ہے ایک مرتبہ پھر شامل آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ بھارتی چینل نے جہاز گرنے کے فوراً بعد ہی یہ تجزیہ کلیئر کر دیا تھا کہ یہ موبائل کیونکہ جہاز میں چلا رہے تھے۔ آپ بھی جہاز میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاز میں موبائل چلانے سے اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ساری جو ہم آپ کے سامنے حالات ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو اور چین کو مزید ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا تاکہ یہ بھارت کی جو خطے میں ویو اٹیک ہے اس سے پناہ مانگی جائے اور اس سے جو ہے وہ بچاؤ کے راستے اختیار کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، میں اپنے اس چینل پہ آپ کو یہ سائنس کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ سیاسی اٹیک تھا جس کی وجہ سے جو ہے نیپال کا جہاز برباد ہوا، 72 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے، اور وہ بیچارے بے گناہ تھے۔ اس میں کچھ روسی بھی تھے، کچھ دیگر ممالک کے تھے۔ اس تمام صورتحال سے یہ چین کا اپنا ایک مفاد بھی ہے کہ وہ کسی طرح نیپال کو مجبور کرے کہ وہ ہندوستان کے قریب آئے اور چین سے دور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔